بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام بے نقاب کے ساتھ میں ہوں شاہد جاوید۔ ناظرین، آج بہت دکھی دل کے ساتھ یہ پروگرام جو ہے وہ کر رہا ہوں۔ پروگرام کے آغاز سے پہلے میں نے آہیں دیکھی، سسکیاں دیکھی، رونا دیکھا اس ماں کا جس نے اپنے 14 سالہ بچے کو گنوا دیا، اور وہ یہ واقعہ جو ہے پھر اس کے بعد ظلم یہ ہوا کہ قتل کرنے والوں نے جو ہے وہ قتل کر کے پھر پولیس کے ساتھ ساز باز کر کے تو اس کو حادثاتی موت قرار دیا، اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ چوری کی غرض سے دکان کے اندر آئے تھے، اور دکان کے اندر جو ہے پھر کیا ہوا اس کے بعد واقعے کو پولیس جو ہے تھانہ محمد پناہ وہ چھپا جاتی ہے۔ یہ واقعہ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ خاتون ارشاد بی بی جو ہے آنکھوں میں آنسو لیے اس پروگرام میں بیٹھی ہے۔ سوچ رہا ہوں کہ کیسے بولے گی، کیا کہیں گی کہ ان کا 14 سالہ بیٹا جس کی ان کو مستقبل کے سہانے خواب انہوں نے دیکھے ہوئے تھے، آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر یہ تصویر بھی دیکھیں گے اور ویسے بھی تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نوجوان ہے جس کی عمر اس کے بے فام کے مطابق جو ہے یہ بے فام ہے، اس کے مطابق 14 سال بنتی ہے۔ 14 سال کا یہ نوجوان جو ہے اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، اور پھر پولیس کے ساتھ ساز باز کر کے جو ہے یہ وقوع بنایا کہ دکان کو آگ لگ گئی، اور آگ لگنے کے بعد جو ہے جب اس کی صفائی کر رہے تھے دوسرے تیسرے دن تو وہاں سے ایک لاش برآمد ہوئی۔ ناظرین، کیسا المیہ ہے کہ آگ لگانے کے بعد وہ سیانے لوگوں نے جو ہے 15 پہ کال کی، اور وہاں پر تھانے دار جو ہے مطلوب حسین موقع پر پہنچا، اور اس کو یہ پتہ نہیں چلا کہ دکان کی چھت پھٹی ہے، چھت کو سن لگی ہے، سن لگا کے کچھ چور اندر آئے ہیں، یا کوئی اندر اور بھی بندہ ہے جس کو آگ لگی ہے۔ اور اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو ٹی وی سکرین پہ آپ یہ دیکھیں کہ جو لاش ہے اس کو آگ لگی ہے، اس کا صرف چہرہ جو ہے وہ جھلسا ہے، اور باقی پورا جسم جو ہے وہ بالکل صاف ہے، اور قمیض اتار کر جو ہے وہ سائڈ پہ رکھی گئی، اور پھر شلوار اور اس کا جو زاربند ہے اس کو بھی آگ نہیں لگی۔ ایسی ہی آگ تھی کہ جس نے صرف چہرہ جھلسایا، اور پھر تیسرے دن کے بعد جو ہے یہ لاش جو ہے وہ نکالی گئی، اور پھر یہ جو واقعہ ہے، کیا مالکان کو، دکان کے مالکان کو جو باثر ذمہ دار ہیں ان کو یہ نہیں پتہ چلا تھا کہ ان کا گھر ان کی دکان سے چند قدموں کے فاصلے پر ہے؟ اگر دکان کو آگ رات کی 24 اور 25 کی درمیانی رات کو جب آگ لگی ہے تو آگ کے شعلے، آگ کا دھواں جو ہے اس کے گھر تک نہیں پہنچا کہ اسے رات پوری آگ لگی رہی دکان کو، اور صبح جب اس نے آ کے دکان کھولی ہے تب پتہ چلا کہ اندر تو آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ کیسا ہے یہ؟ اور پولیس بھی اندھی ہو چکی ہے، اور وہاں کا جو تفتیشی ہے اس نے ایک 14 سالہ بیٹے کے قتل کو جو ہے وہ حادثاتی موت اور آگ والی موت میں جو ہے وہ کنورٹ کر کے اس کے اوپر چوری کا پرچہ دے دیا، چوری اور پھر دکان کو جلانے کا۔ جو مرا ہوا بندہ ہے اس پر دکان کو جلانے کا پرچہ، اور باقی 4 افراد تھے جو کھوجیوں نے بتایا کہ 4 پہرے لگے ہوئے ہیں، ان کا پہرا جو ہے وہ پکی سڑک پر جا کر گما دیا گیا۔ یہ واقعہ جو ہے یہ ترنڈا محمد پناہ تھانے کا ہے، جس کے تفتیشی افسر جو ہے دبنگ افسر اسے کہا جائے گا کہ وہ مطلوب حسین ہے، اور یہ دبنگ ہی ہوا ہے نا کہ پیسے نے جو ہے وہ انسانیت ہی بلا دی، کہ پیسہ جو ہے پیسے کی جب اس کو چمک لگی تو اس نے قتل کو جو ہے وہ واردات میں بدل دیا۔ تو اس کے مدعی جو ہے وہ طارق ولد رسول بخش جو کہ ملزم ہونے چاہیے تھے، قتل کے ملزم، لیکن اب وہ چوری اور دکان کو جلانے کا جو ہے وہ مقدمہ نمبر 899 جو ہے 99/23
وہ تھانے میں درج ہے، لیکن اس کے قتل کو جو ہے وہ حادثہ اور وہ وارداتیہ بنا کر جو ہے دفن کر دیا گیا۔ ماں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، لیکن یہ جو ہے پولیس افسران وہ اپنا دفاع کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان ظالموں کا بھی دفاع کر رہے ہیں جنہوں نے بے دردی کے ساتھ اس نوجوان زاہد ولد محمد رفیق کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد جو ہے وہ دکان کے اندر جو ہے وہ گتے بچھا کر آگ لگائی۔ آگ لگانے کے بعد جو ہے پھر جو ہے یہ کہا گیا کہ یہ 34-35 سالہ شخص تھا، جبکہ اس کی عمر بے فام کے مطابق 14 سال۔ اور یہ آپ تصویر میں نے پہلے بھی آپ کو دکھائی ہے، یہ بھی تصویر اس کی ہے، اور یہ تصویر دوسری جو ہے یہ بھی اسی بچے کی تصویر ہے، اس نوجوان کی تصویر ہے جس کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو جو ہے ضلالت کے لیے جو ہے وہ عدالتوں کے میں چھوڑ دیا کہ یہ بہت بڑا وارداتی تھا تو اس کا مقدمہ قتل کا جو ہے وہ دفنا دیا گیا۔ تو یہ ظالم لوگ کون ہیں؟ محمد طارق ولد رسول بخش، محمد شہزاد ولد محمد عارف، ان کی قوم ارائی ہے۔ یہ موضع میانی اچھا بستی اللہ ڈیوایا کا واقعہ ہے جو 24-25 نومبر 2023 کو پیش ہوا، یعنی 4-5 مہینے پہلے پیش آیا۔ تو یہ ماں جو ہے آج بھی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ یہ ہے ڈی پی آفس کے وہ کاغذ جہاں پر یہ بار بار جاتی ہیں اور ان کو انصاف نہیں ملتا، اور یہ انصاف کے حصول کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ اور یہ وہ تصویر ہے جہاں پر اس کو بچے کو جو ہے اس نوجوان کو جلایا گیا، اور وہ تھانے دار جو ہے وہ دفاع کر رہا ہے۔ اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشاد بی بی، جو بچے کی والدہ ہیں۔ صبح سے شام تک کا کام جو ہے ان کا رونا ہے، اور یہ چکر لگا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو انصاف مل جائے۔ بی بی تو آپ کیوں پتہ لگے کہ تھوڑا بچہ جڑا ساڈا نکاح شام کو جڑا نا اتھے باغو بھار محنت مزوری کرندا، محنت مزوری دے بعد اتھوں جیویں روانہ تے جمعہ دا ڈیاں ہفتے دی رات جتھاں جیویں آئے تاں اساں جڑا شام کو گھر ولے میں روٹی پکائنی بیٹھی ہم تے میں جڑا نا کہ میں کیا با آ تے روٹی کھا دی ونجا کہ ماں میں باہر وینا پیا آندا پیا۔ کتنے بجے کیا شام کو میں ڈی لہندا پیا، سردی ہے ہاں بلا جڑا کہ روٹی میں آمدا تے ان کھندا موٹر سائیکل تے جڑا اتھوں موٹر سائیکل مانگ تے آئے اتھوں جیویں آئے بلا گھر آئے ڈکھالی دے تے میں گلاسا کھن کھڑے تے بلا گئے پیا۔ میں کہ ابو روٹی کھا دی ونجا کہ ماں آمدا تے میں ان کھندا جیویں شام دا گئے وال نہیں ولیا اسا رات دا گلیندے رہ کے سے نہیں لدا وال جڑا نا ڈیندا کہ نے جو دکان کو جڑا بھا لگ گئے تے دکان کو سڑ گئے تے یہ ہفتے والے جان بھا لگے، ہاں ہفتے والے جا رہے یعنی جمعے دی رات جمعہ دا ڈی ہا تے ایویں ہفتے دی رات آئی، او ہفتے دا ڈی گزر گئے رات گزر گئی بلا اتوار دی تو رات آ گئی ہے، اتوار دا ڈی بلا جڑا نا ڈی کو جڑا نا 3 بجے چلا او چا گئے اسا کو جڑا 4 بجے شام کو ایویں سمجھ بلا ڈی لہندے کو اسا کو گھروں ان چاہتے۔ اچھا ہفتے دی نا اتوار دے اتوار دی رات شام کو اندھارا دھندلا دیکھیں ناظرین، جمعے کی رات یعنی ہفتے کی رات کو جو ہے جی ہاں جمعے کا دن ہے، ہفتے کی رات کو آگ لگی، ساری رات آگ لگی رہی، اور ان کا گھر جو ہے شہزاد اور طارق کا گھر جو ہے وہ بالکل ہی ساتھ ہے، دکان کے ساتھ ہی، ان کو نہیں پتا چلا کہ دکان کو آگ لگی۔ پھر انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی رپورٹ درج کروا دی کہ ہماری دکان کو آگ لگ گئی ہے اور 6 لاکھ کا سامان جو ہے چینی گھی پتی اور جو سامان ہے وہ جل گیا ہے، جبکہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ انہوں نے سامان اٹھا کر سائڈ پہ رکھ لیا تھا۔ آگ صرف گتوں کو لگی ہے، آپ اسکرین پہ واضح طور پر دیکھ رہے ہیں کہ اس کی لاش جو ہے صرف منہ جو ہے وہ جلا ہوا ہے، باقی تمام جو جسم ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، کپڑے بھی نہیں جلے۔ تو پھر کیا ہوا؟ بال جڑا نا شام کو جلے چاہ گئے اتھاں گئے اتھوں ساڈے جوانے کو دھکے مکے اندر ہوئے قاتل بھی اندر رہن پہ وہ تھانے دار مطلوب بھی آئے پیا ساڈے جوانے کو دھکے مکے دینا رہ گئے کٹے نہ رہ گئے جیولے میں اندر اگو گئیاں سا رننا جڑا عورتاں کٹھیاں تھیاں پیاں سے سا کو شام کو جویں پتہ لگے بلا جڑا نا اسا سارے بندے ساڈے کٹھے تھینے پے ہن اسا بلا اندر بیٹھا ہے قاتلیں کو گدی ہے بلا میں اگو ہاتھ بدھیندی ودیا منتا کرنی دیا میں کیسا کو دسو تا سی کیا ہے مسئلہ کیا ہے آ کہ تواڈا پتر مویا پہ تواڈا
हस्पताल गया पे तुसा क्यों नहीं आए? मैं के साकू दीदा चोदा मैं के दस्या भी ये मतलूब को आके मैं के साकू दस्या भी तू साकू आख्या भी तला दिता भी जो तोड़ा पुत्र मुआ पे तुसा आओ ते चाहो मैं के तू सारे कातले को मैं के तू गहन ते तू जाल में को गहन ते साकू क्यों पकड़ी वेंदी? मैं हाथ ई में बधण पै गया मैं के अल्लाह वास्ते साकू छोड़ो, अल्लाह वास्ते साकू छोड़ो, असाकू माफ करो। क्या है क्या क्या मसला है? जति मैं को तो धिक्का दितेस मैं तले ढाई पिया मेरे औरतें को सारे को जरे बंदे इकट्ठे थीने पियान साडे औरतें को सारे को धिक्का देते साडे जवाने गिरे पाने को सुतने को चोले को पकड़ते उता गिद्दी गए असा पीछू जिबले गए से थाने ते असा। नाज़रीन, एक तो इनका जवान साला बच्चा जो है वो कत्ल हो चुका था और उसके बाद पुलिस का जुल्म ये था कि खवातीन पर भी तशद्दुद किया गया और मर्दों को जो है उठाकर थाने ले गए। फिर क्या हुआ? वल उता जिवले घेन गए उन्हें इन्हें को दे जो तुसा जरे अंगूठे मारो इया के अंगूठे क्या दे मारे पुत्र मेरा मुआ पे मेरे को पुत्र दिखाल पहले मैं कि अंगूठे क्या दे मरवेंदा पई वो जालिमा उहा के अंगूठे क्या दे मरवेंदा पई उहा के पहले अंगूठे मार मेरे को टेंशन है मैं रोटी खावनी है उहा के मेरा पुत्र मेरे को दिखाल ते को क्या दी टेंशन है पुत्र मेरा मुआ पे ते को टेंशन है बोला उहा के मेरे को 20,000 दे बोला 20,000 असा के गिदस बोला मेरा पुत्र दिखाए अस्पताल उथा जिले सा पुत्र को वन दिते से मेरे पाए वन दिते जरे ना उठा गए मैं पुत्र को सारा कुछ दिते मेरे पुत्र दे ढाकन फाटन इता इता कोना ए जाप इने समझ सीने वाली रत्ती लाल ही ए सतने ने जे छलक जा पियान मेरा पाए अंगल के नुवान पछाणियस। नाजरीन, एक तो उनका बेटा जो है वो कत्ल हुआ, फिर जुल्म की इंतहा ये है कि मतलूब ये सब इंस्पेक्टर जो है थाना तराना मोहम्मद पनाका उन्होंने खवातीन को जो है धक्के भी दिया और 20,000 रुपए बतौर रिश्वत इसलिए ली कि आपको मैयत आपको लाश आपके हवाले करनी है और पोस्टमार्टम करवाना है और जबरदस्ती जो है उनके अंगूठे लगवाए गए और फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? वल जिवले उठांगे से वल इमे समझ रात दिशा को लाश निसी दी उहाँ के डंडे मार बाहर काट खड़े सी दोबारा जिले अस्पताल चु वाले से उहाँ के सा को लाश दे क्या है अस्पताल करीम बाई काली पुरानी ना पुरानी अस्पताल सरकारी है चली जाते ओ तरंडा मोहम्मद पना में लाश जो है वो रखी गई थी जी। वल उठा जरा रात दिशा को लाश निसी दी उठा साडे बंदे दू बिलाड़ तने से मेरा जमातरा असगर ते परवेज मेरा निका वल उठा बिलाड़ दिते से रात पुलिस वाले रात दे खड़े रह गए वल सवेले को जरे ऐसा को साडे बंदे घर भी आन पे उन्हें को भेज छोड़े सवेले को साडे बंदे जिवले गए उठा वाला ने दा डॉक्टर को सडवा ते पोस्टमार्टम करवाए उनदे दा 34 साल 35 साल उम्र च लिखवाई है वल सा को 12-1 बजे लाश मिली उतू वाल पुलिस नाल सा को पुजवाए जो मता वाली गाल है कई कार्रवाई करें ए मसला है और दफन करने तक जो है वो पुलिस आपके साथ रही है। हाँ नाल देगी वो नाल। नाज़रीन, एक तो नौजवान पर तशद्दुद किया गया वाकया कुछ यूं है कि बच्चे को जो है इस नौजवान को जो है पकड़कर उन्होंने दुकान के अंदर बंद किया वहां पर तशद्दुद किया गया जब तशद्दुद से के नतीजे में जाहिद जो है उसकी वफात हो गई तो फिर उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए वहां पर रात के अंधेरे में आग लगाई और आग लगाने के बाद जो है और ये अगले दिन अगली सुबह को जो है उससे रपट दर्ज करवा दी और फिर FIR दर्ज करवा दी ताकि ये कत्ल जो है वो चोरी में बदल जाए या उसमें जो आग लगाने के वाक़े में बदल जाए। तो अगर आग ही लगानी थी तो फिर उसको जाहिद को जो है इसका फायदा क्या था? या तो वो चोरी का मुकदमा होता, आग का तो कोई नहीं था। ये वाकया कुछ इस तरह का है कि पहले उसको कत्ल किया गया फिर आग लगाने के बाद जो है वो वकुआ दबाने के लिए जो है आग लगा दी गई और फिर उसको पुलिस के साथ सालबाज करके भारी रिश्वत देकर जब ये मजलूम मुद्दई जो है ये लोग जो है जब इनसे 20,000 रुपया मतलूब ले सकता है जिनकी लाश घर में पड़ी थी इनसे 20,000 ले सकता है तो उनको बचाने के लिए कितने लाख लिए होंगे? ये सवाल ये निशान है जो DPO रहीमिया खान और RPO बहावलपुर RPO जो है बहावलपुर के लिए लम्हा फिक्रिया है और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है कि इस नौजवान की जिसके सुहाने मुस्तकबिल के सपने लिए वालिदैन जो है बैठे हुए थे उसके कत्ल को जो है इस हादसाती मौत में तब्दील क्यों किया गया और उसका कत्ल क्यों छुपाया गया ये आने वाले वक्त ही बताएगा।
اس میں جو ہے والدین اور نے جو ہے وکلا سے بھی مشورہ کیا ہے. اب قبر کشائی کے لیے جو ہے یہ اپلیکیشن دی جا رہی ہے. میڈیا ان کے ساتھ ہے, ٹی وی چینل کی ٹیمیں ان کے ساتھ ہے. قبر کشائی کے لیے جو ہے وہ درخواست دی جائے گی. قبر کشائی میں واضح طور پہ پتہ چل جائے گا اس کو جب پوسٹ مارٹم آئے گی, جب رپورٹ آئے گی, جب سیمپل جائیں گے کہ اس بچے کو جو ہے, اس نوجوان کو کتنی چوٹیں لگیں اور وہ آگ لگنے سے کتنے گھنٹے پہلے وفات پا چکا تھا. یہ ساری حقیقت جو ہے اب سامنے آئے گی اور اب ہوگا انصاف. اب پولیس کے جو رشوت خور افسر ہے, مطلوب جو ہے, وہ بھی بے نقاب ہوگا کہ اس نے جو ہے کہاں پر یہ وائلیشن کی ہے اور اس نوجوان کو کے قتل کو جو ہے وہ دبایا گیا ہے. والدین سراپا احتجاج ہیں. بوڑھی ماں جو ہے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں, رو رہی ہیں, ان کے آنسو نہیں دیکھے جا رہے. لیکن پولیس کا وہ دبنگ افسر جو اپنے آپ کو بڑا انصاف پسند کہتا ہوگا, کیا ان کی اولاد نہیں ہے؟ اگر اولاد ہے تو ان کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ ایسا انصاف یا جو وہ دے رہا ہے ایسا کسی کو بھی نہ دے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.